بھائی دوستو، ہم پچھلے چند خطبات میں ایمان والے اور ایمان سے محروم لوگوں کا تقابل، دین والے یا دین سے جو محروم ہیں، دور ہیں، ان کا تقابل، رحمان کے بندے شیطان کے بندے، ان کا تقابل بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ تقابل ہوتا تو نہیں ہے، کہاں رحمان کے بندے، کہاں شیطان کے بندے، کہاں جنت کے مسافر، کہاں جہنم کے مکی، کہاں اللہ کے دوست، کہاں اللہ کے دشمن، ان کا تقابل تو ہے ہی نہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے اور قرآن حکیم کے اولین شارح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طبقوں کا تذکرہ اس طرح کیا، گویا سامعین کے سامنے ترازو کے پلڑے میں دونوں کو رکھ لیا کہ آپ کی مرضی، آپ جس کا انتخاب کریں، اس بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم نے تقریباً 4 خطبات اس عنوان پر سنائے تھے کہ انسان ساری دنیا کما لے لیکن اپنے مالک کو راضی نہ کر سکے، سمجھو اس نے کچھ نہیں پایا۔ اور اس کے بعد اپنے 2 خطبات اس عنوان پر تھے، اور خالصتاً تقریباً قرآن حکیم کی روشنی میں کہ مومنین کا شان کیا گیا۔ اور جب ہم نے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی تو حقیقت یہ تھی کہ خلق پوری میں اللہ کو پیارے ہیں ہی مومن، ساری عزتیں، رتبے، درجے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ دنیا قائم ہی مومنین کے لیے ہے۔ وہ اپنی زندگیوں میں بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، کسی قسم کا خوف، خطرہ، پریشانی نہیں، اللہ کی رحمت ان پر برستی رہتی ہے۔ جب موت کے لمحات آتے ہیں تو ملک الموت بھی پہلے انہیں سلام کرتا ہے، پھر ان کی روح قبض کرتا ہے، اور اس کے بیچوں بیچ جنت کی بشارت بھی دیے دیتا ہے۔ اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فرمایا کہ قبر نہیں، اس کے لیے جنت کا گھر ہے۔ اٹھ کے قیامت کے دن حساب دینے کے لیے آئے، لیکن لگتا ایسے ہے جیسے آج اس کی کوئی دعوت ہے، آج اس کی کوئی میزبانی ہے۔ دن قیامت کا، سورج 1 میل کے فاصلے پر، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبتے ہیں، لیکن مومن کے نصیبوں کا کیا کہنا، سونے تاج پہن کے عرش کے سایوں میں تکیے لگا کے بیٹھے ہیں۔ ابھی جنت نہیں ملی، جنت آگے ملے گی، لیکن اس جنت کے پہلے ہی ان کا کبھی اللہ کی طرف سے سلامیاں، کبھی فرشتوں کی طرف سے سلامیاں۔ تم 2 جمعوں میں سن چکے ہیں، جب ان حقائق کو جانتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ مومن جیسا خوش نصیب خلق میں کوئی نہیں۔ اب ان تمہیدی باتوں کو جاننے کے بعد اگلی بات پھر یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ مومن ہے کون؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، بلکہ سوال ہی نہیں، ایک بہت بڑی حقیقت ہے سمجھنے کی۔ اور قرآن حکیم نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ اتنی ساری دنیا میں مومن کون ہے۔ شیطان تو ہر ایک کو تسلی دیتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، تو ہی مومن ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کا تذکرہ جب قرآن حکیم میں کیا کہ جب اسے جنت سے نکالا گیا، وہ جانے لگا تو وہ کیا کہتا ہے، لَأُزِلَّنَّهُمْ، مولا کریم اس انسان کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے آج مجھے جنت سے نکال رہے ہو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے ضرور بھڑکاؤں گا، اسے گمراہ کر کے رکھوں گا۔ لیکن گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے جو اپنا پہلا ہتھیار ذکر کیا، کیا کہا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا۔ یہ سمجھے کہ بس کوئی بات نہیں، کیا ہوگا، جو آئے گا جو ہوگا سو دیکھ لیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ جب ساری دنیا بخشی جائے گی تو تجھے کیا فکر ہے؟
جبکہ یہ چیزیں اگر اچھی ہوتی تو سب سے اول محمد کریم علیہ السلام کے ذہن اقدس میں گردش کرتی. راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کو رونے کی کیفیت نہ آتی, تنہائیوں میں گڑ گڑانے کی ضرورت نہ آتی, چلتے پھرتے گھومتے خوف و خشیت کا عالم طاری نہ ہوتا. ان حقائق کو جان کر بے خوف بن جاتے, لیکن ایسے نہیں ہوا کیونکہ ان پر شیطان کا چکر نہیں چل سکا اور ہم پر چل گیا. لیکن قرآن حکیم اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا جتنی بڑی منزلیں ہیں, مومن کا جتنا بڑا شان ہے تو اس کے لیے شرائط بھی اتنی بڑی ہے. یہ دنیا کا بھی دستور ہے, جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. جب انسان دنیا کے ڈیفنس سوسائٹی اعلیٰ علاقوں میں اچھے علاقوں میں رہنے کی سوچتا ہے تو بڑی عالی شان مارکیٹیں, بہت بڑی قیمتیں, تو سوچو پھر جنت کی مارکیٹ کی قیمت کیا ہوگی. دنیا کے بڑی عزت و عظمت و جلالت و حشمت والے انسان کی طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو اس کے لیے بڑی شرائط ہے, اس کو خوش کرو, راضی کرو. یہ تو اللہ حکم الحاکمین کو خوش کرنا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے لیے بھی تو قربانیاں دینی پڑیں گی. تو مولا کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے کلام قرآن حکیم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر مومنین کی نشانیاں بتائیں کہ آپ چیک کرو اپنے آپ کو. یہ قرآن فرقان ہے, فرق کرتا ہے مومن اور غیر مومن میں. یہ نشانیاں مومن کی ہیں. آپ میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو جانچے, اپنے آپ کو پڑتالے, دیکھیں اپنے آپ کو یہ نشانیاں میرے اندر ہیں. اگر ہیں تو بڑا خوش نصیب ہے, نہیں ہیں تو ابھی سے پیدا کر دیں. یہ مومنین کی نشانیاں ہیں جو سب سے بڑے عظیم لوگ ہیں, سب سے بڑی کامیابی پانے والے, اور جو ان نشانیوں سے محروم ہیں خزانے دنیا کے اکٹھے کر لے لیکن سمجھو کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں کمائی. تو میں اختصار کے ساتھ یہ چیزیں ذکر کرتا ہوں. ویسے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں مسائل, دوسرے ہوتے ہیں فضائل. فضائل یعنی کہ فضیلت, منقبت, شان, رتبہ, درجہ. ان میں سے اگر کوئی چیز ہم نہ بھی سن سکے تو کوئی نقصان کی بات نہیں, لیکن جو مسئلہ ہے, جو مسائل ہے, یہ سننے انتہائی ضروری ہے, اور سن کر, سمجھ کر, جان کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی چیز چھوٹ جائے اور دنیا سے انسان غیر مومن بن کے چلا جائے تو بہت بڑا نقصان ہے. یہ جتنی نشانیاں ہیں ہم سننے سے پہلے, سنانے سے پہلے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ مومنین کے سارے اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. صرف اپنی گفتگو ہی نہیں, یہ کلام اللہ کا بھی یہی مقصد ہے. اللہ پاک نے یہ نشانیاں کیوں بتلائیں, نبی کریم علیہ السلام نے یہ چیزیں کیوں ہمیں بتانے کے لیے یہ چیزیں پیدا کرو, یہ خوبیاں پیدا کرو, یہ اوصاف پیدا کرو, یہ خصال پیدا کرو, یہ خصوصیات پیدا کرو. جن کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی مارکیٹیں کیا, ان کا خریدار اللہ رب العالمین ہے. جن کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ دنیا کا کیا, دنیا کے بنانے والے کا محبوب بن جاتا ہے. تو بڑی اہم باتیں ہیں, آپ ان چیزوں کو جانیں, سمجھیں اور تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہر چیز کو, ہر صفت کو, ہر ادا کو ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا پہلی نشانی مومن کی. اب سنتے جائیے قرآن حکیم کو, سنتے جائیے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو. ایک ایک چیز ہمیں درس دیتی ہے, جانچ کے تیرے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں. فرمایا کہ مومن کی نشانی والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے پہلی نشانی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں پیچھے. سب سے زیادہ محبت مومن کی کس سے؟ فرمایا اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والوں کو پکار کے مولا کریم فرماتے تم مجھ رب کو کثرت سے یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح ہو شام ہو لیکن تمہاری زبانوں پر میری یاد ہو. پھر آگے فرمایا کہ سارے جہان میں مومن کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں دنیا میں. جہاں کھڑا ہوتا ہے
دوسری چیز یا بیٹھ جاتا ہے، تیسری چیز یا لیٹ جاتا ہے۔ ان تینوں کیفیتوں کے علاوہ کوئی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب یہ بیٹھ جاتے ہیں اس وقت بھی ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب یہ لوگ لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں اس وقت بھی ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، رب العالمین فرماتے مومن تم میں سے وہ ہے کہ جن کا سب سے زیادہ توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، رب العالمین فرماتے مومن کی سب سے زیادہ توکل اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ فرمایا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم واخشوهم وزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ بڑا عظیم منظر بیان کیا اللہ پاک نے۔ مولا کریم نے فرمایا کہ مومن تم میں سے وہ ہے ان کے اندر اتنی توکل ہوتی، الذین، مومن وہ لوگ ہیں قال لهم الناس، جب انہیں لوگ کہتے ہیں قرآن ہے ان الناس قد جمعوا، کہ دنیا تیرے مد مقابل کھڑی ہو چکی ہے، دنیا تیرے مخالفت میں کھڑی ہو چکی ہے، فخشوہم، اب تجھے چاہیے کہ تو ڈر جا، دنیا ساری تیرے مد مقابل کھڑی ہے۔ لیکن مولا کریم فرماتے وزادہم ایمانا، مومن یہ سن کے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہتا گھبرانے کی کیا بات ہے، بھلے ساری دنیا کھڑی ہو جائے میرے خلاف، میرا رب تو میرے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ مومنین کی نشانیاں ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ولا تیسوا من روح اللہ انہو لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ سال ہا سال گزر گئے، یعقوب علیہ السلام پھر بھی اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو، بھلے وقت گزر جائے کچھ بھی ہو لیکن مجھے ابھی بھی وہی امید ہے جو پہلے تھی، کیونکہ امید کو چھوڑ بیٹھوں تو پھر ایمان نہیں رہتا، پھر کفر واقع ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مومنین کی شان ہے۔ ساری قوم کہتی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے، لیکن خود خلیل اللہ کوئی غم نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اتنا توکل فرماتے گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں کہا کیسے ہوگا، چھوٹے بڑے سارے مخالف نہیں، یہ ہے توکل کرنے والے لوگ۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اپنی ہڈیاں کمزور، بیوی بھی بانج بن چکی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، ولم اکن بدعائک رب شقیا، تجھ پہ ایسی توکل ہے کہ کبھی تجھ سے مایوس ہوا ہی نہیں۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ رب العالمین سے بیٹے کا سوال کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری پڑھو، کتاب احادیث الانبیاء، امام بخاری باب کا کرتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، مرد تو مرد، عورتیں ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی میں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، مرد کو نہیں یہ خاتون کو، جوان خاتون اس کے ساتھ معصوم سا بچہ، ہاجرہ ہم تجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ نے اتنا پوچھا کہ کس کے سہارے، جب خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدہ نے فرمایا اللہ امرہ کا، تجھے اللہ کا حکم ہے؟ خلیل اللہ فرماتے ہاں ہاجرہ، ایک عورت ہے، یہ چیزیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں، اللہ کو ماننے والے ہم جو در در جھانکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہماری زندگیوں میں چھوٹے بڑے معاملات پر مایوسیاں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ سال ہا سال گزر گئے ہم مومن نہیں بن سکے۔ مومن کیسے مایوس بنے گا جو کہتا ہے کہ میرا مالک وہ ہے جو قدیر ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک۔ دنیا میں کبھی دیکھو کسی پر مشکل گھڑی آتی ہے، اس کا اگر پیچھے سپورٹ کرنے والا طاقتور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا پریشانی، میرے پیچھے تو بڑی طاقت کھڑی ہے۔ یہ دنیا سے تعلقات رکھنے والے اتنے مضبوط اور مستحکم اپنے آپ کو جانتے ہیں، لیکن جن کے پیچھے اللہ رب العالمین جیسا حامی اور ناصر ہو، وہ کیسے مایوس ہوتے ہیں؟ عورت ہونے کے باوجود بھی
سیدہ حاجرہ سلام اللہ نے کیا کہا؟ بڑے تاریخی کلمات کہے. کہا ابراہیم اگر یہ بات کہے تو چلے جاؤ، ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. قال کلا انما ہی ربی سیہدین. کیسے توکل کی جاتی ہے، کیسے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام چلے، فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے، بڑا قوم کا بادشاہ، خدائی کا دعوے دار اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. آگے کلیم اللہ جا رہے ہیں، سائیڈوں سے پہاڑ آ گئے، آگے سمندر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیہ کے کہنے لگے انا لمدرکون. کلیم اللہ لگتا ہے کہ اب ہم پکڑے گئے، یہ دشمن ہم تک آ پہنچا. قرآن کہتا کہ توکل یہ ہے، ماننے والے یہ ہے. کہا کالک اللہ، کیسی بات کرتے ہو، اسے کبھی نہیں ہوگا. کیوں ایسے نہیں ہوگا؟ سمندر، پہاڑ، پیچھے دشمن. فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. جب وہ رب میرے ساتھ ہے تو اب مجھے پریشانی کی کیا بات ہے. فرمایا یہ مومنین کی نشان اگر کسی میں نہیں تو پکی بات ہے ابھی تک وہ مومن بنا ہی نہیں. فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن کے دل میں اللہ پہ بڑی توکل ہوتی ہے. فرمایا کہ آپ سب میں سے مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، دین مانگتا ہے، دنیا مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، اچھائیوں کی طلب کرتا رہتا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو مومنین کی ادائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. کبھی سوال کرتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں پہ ہمیں پکڑ مت کرنا. کبھی سوال کرتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو اگلی قوموں پہ ڈالا. کبھی کہتے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اللہ جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا. کبھی کہتے فاعف عنا، مولا کریم ہمیں درگزر فرما. کبھی کہتے فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما. کبھی فرماتے ورحمنا، اللہ ہم پہ رحم فرما. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے. انصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پہ ہماری مدد کرنا. کبھی کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ اتنی بڑی دنیا تو نے فضول نہیں بنائی. سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے ہمیں جہنم سے امان میں رکھیو. مولا کریم جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، من اخزیتا فما للظالمین من انصار، ایسا بدبخت کوئی نہیں اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں. یہ مومنین کے کلمات قرآن نے بتلائے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. دنیا سے نہیں رب سے مخاطب ہو کے بار بار سوال کرتے ہیں اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. بار بار مومنین اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے. کبھی مومنین کہتے ہیں انت ولینا، اللہ تو ہمارا دوست ہے. فاغفر لنا ورحمنا، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے. فانت خیر الغافرین، سب سے بڑا بخش کرنے والا تو ہے. کہیں مومن کی صورت میں آدم علیہ السلام کھڑے ہیں دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہیں مومن کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. کہیں مومن کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہیں مومن کی صورت میں یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلم مومن بنا کے دنیا سے اٹھائیو اور میری آخرت نیکوں اور صالحوں میں کیجیو. کبھی مومن کی صورت میں زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کہیں مومن کی صورت میں محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں، کہیں مومن کی صورت میں صحاب رسول کھڑے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا یہی مومنین کی نشانی ہے، صبح شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، صبح شام اپنے رب سے دنیا کی آخرت کی اچھائیاں مانگتے رہتے ہیں. ڈالو یہ اپنے اندر عادتیں، یہ مومنین کے اوصاف ہیں. اور فرمایا یہ قرآن حکیم تو ہے ہی مومنین کی دلوں کا نور، نور سینوں کا سرور. آج ہم کیا کرتے ہیں، سال بیت گئے پڑا ہے الماری کے اندر، اوپر کر کے ہم نے رکھ لیا 4 کپڑے. یہ کہاں کا ایمان ہے؟ مولا کریم نے جن مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا یہ تو قرآن حکیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب، فرمایا قرآن حکیم کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین،
اور ایسے لوگوں کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن ہے تو سب کے لیے، فرمایا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم اس قرآن میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں خصوصی طور پر یہ قرآن اگر ہے تو مومنین کے لیے ہے، مومنین ہی اس کلام اللہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کا علاج آ چکا ہے۔ پھر آگے ساتھوں ساتھ فرمایا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا کریم فرماتے میرا کلام قرآن حکیم ہے ہی مومنین کے لیے، جو مومن ہوں گے وہ اس سے جڑے رہیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فرمایا قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، پیچھے فرمایا للمؤمنین، مومنین کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ پھر فرمایا هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، مومنین کے لیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مومنین کی قطار میں شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے طرز و طریقے کو بدل ڈالو۔ گھر کی الماری میں پڑا ہوا کلام اللہ مٹی کی تہیں جمع ہو گئی، پھر بھی آپ سمجھتے ہو ہم مومن ہیں۔ کیسے مومن ہو؟ مومن تو کہتے ہی اسے ہے جو قرآن حکیم سے جڑ جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس ساری دنیا میں مومن وہ ہیں جنہیں محمد کریم علیہ السلام سب سے پیارے ہیں۔ فرمایا کہ آپ سب میں سے مومن وہی ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جنہوں نے ساری دنیا کو بلا کے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی تابعداری اختیار فرمائی۔ فرمایا تم میں سے مومنین وہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، جن کی زندگی کا ایک قدم بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے آگے نہیں۔ فرمایا اگر مومن ہو تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اگر مومن ہو تو سنو، اے مومنو سنو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کبھی اللہ کی بات کو مت بھلاؤ، کبھی محمد کریم علیہ السلام کی بات کو مت ٹھکراؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا اگر مومن ہو تو سنو، محمد کریم علیہ السلام کی بات اور رب رحمان کی بات کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ رسول کی باتوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھنا سیکھو، یہ مومنین کی نشانی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ذرے برابر بھی محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ خیانت مت کرو۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں دوست ہوتے ہیں، لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، ان کے آپس میں محاذ آرائی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے غیبتوں کی، طنز و تنقید کی نشستیں قائم نہیں کرتے، یہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یہ وہی لوگ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ کہیں قرآن حکیم نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، یہ مومن کی ادا ہوتی ہے جب اللہ کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچے، محمد عربی علیہ السلام کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچے۔ نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ نفع دیکھتے ہیں، نہ نقصان دیکھتے ہیں، ایک ہی جملہ سننے کے لیے ملتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔ یہ مومنین ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا مومنین یہ ہیں کل آمن باللہ، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں اس ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کی بات کو سنا اور مان لیا۔ یہ مومن ہے، یہ نشانی ہے، جانچو اپنے اندر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، فرمایا مومن کبھی بھی اللہ کی بات کے سامنے، اللہ کے بھیجے ہوئے محمد کریم علیہ السلام کی بات کے سامنے اپنی بات پیش نہیں کرے گا۔ دین تو یہ کہتا ہے لیکن میری رائے یہ ہے،
میری مرضی یہ ہے۔ فرمایا نہیں ایسے مومن نہیں کرتے، جو ایسے کرتے ہیں فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن ہے ہی نہیں، بلکہ مزید سختی کے ساتھ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محمد کریم علیہ السلام کے فیصلے کے آنے کے بعد ذرے برابر بھی کوئی جھجک محسوس کرے، رب العالمین فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، میں اللہ ہو کر محمد کریم علیہ السلام قسم کھاتا ہوں ایسا بندہ مومن ہے ہی نہیں۔ یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ ہم تو فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، صحیح ہو؟ جیسے دنیا میں ایک مثال ہوتی ہے نا، ایک بندہ ملازم رکھ لے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مالک کا صحیح کام ہی نہ کرے اور پڑوس کے وڈیرے کی اوتاق کے مٹکے بھرتا رہے، تو کیا خیال اچھی بات ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ مزدور میرے پاس ہے، میرے کام تجھ سے ہوتے نہیں، اور تو پڑوسیوں کے لیے خدمت گزار بن کے بیٹھا ہے۔ اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہی ہے، ہمیں جو رب نے حکم دیے، یہ قرآن سارا مومنین کے لیے ہے، کبھی مومنین نے یہ نہیں سوچا یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آج کل ہم جس ڈگر پر جس راستے پر چل لگے گے، ہم سب کو پتا ہے ہماری جماعت کیا کہتی ہے، فرقہ کیا کہتا ہے، پارٹی کیا کہتی ہے، مولوی کیا کہتا ہے، مفتی کیا، سب کی طرف کان لگائے وہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے نکلو ان سارے راستوں سے، آؤ ایمان کے راستے پر۔ ایمان کا راستہ یہ ہے قرآن کے سے جڑ جاؤ، پڑھو تو صحیح، اگر مومن ہو تو مولا کریم تم سے کیسے خطاب کرتا ہے۔ کہ قرآن حکیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہم اگر چاہتے ہیں کہ مومنین کی قطار میں ہمارا شامل ہو، ہمارا شمول ہو، تو قرآن حکیم بتاتا ہے مومن کون ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ اللہ پاک چن چن کے مومنین کو حکم جاری فرماتے ہیں کہ اگر مومن ہو تو یہ بھی ذمہ داری ہے، اگر تم مومن ہو تو یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی کام کرنے پڑیں گے۔ تبھی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الزہد کے اندر پہلے چپٹر میں امام صاحب حدیث لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ کیوں قید خانہ ہے؟ اس لیے کہ اس کو اتنے سارے احکامات ملے ہیں کہ ان سے عمل کرنے سے اسے فرصت ہی نہیں۔ یہ اتنے سارے احکامات ہیں، مولا کریم فرماتے اگر مومن ہو تو یہ ساری ادائیں پیدا کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومن ہو تو صبر کی ادا پیدا کرو، مومن ہو تو نماز کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگر بڑی منزل کے متلاشی ہو، مومن ہو، تہیہ کر لو کہ زندگی میں جب رمضان آئے گا روزوں کے ساتھ ہم نبھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اگر مومن ہو تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ 10% دین میں ہو، 90% بے دین ہو، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ 50% دین میں 50% بے دینی میں نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اگر مومن ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، نمازیں پڑھتے رہو، دین پہ چلتے رہو۔ آپ کے پڑوس میں یتیم بھوکا سو جائے، آپ کے پڑوس میں بیوہ بھوکی سو جائے، آپ کے پڑوس میں یتیم بچی کی شادی نہیں ہوتی، بڑا وقت گزر گیا، آپ نے بڑی بڑی عبادتیں کر لی، بڑے بڑے مصلے بچھا لیے، لیکن ابھی تک مومن نہیں۔ ایمان کی ادائیں پوری کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اگر مومن ہو تو حلال کمائی میں سے غربا مساکین پر خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر مومن ہو تو نیکی کرنے کے بعد نیکی بھول جاؤ، کسی کو جتلاؤ مت کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا سارے دنیا کے یتیموں کو کھلاؤ، سارے دنیا کے مسکینوں کو کھلاؤ، لیکن پھر دنیا کو بتلاؤ کہ اس کو بھی میں کھلاتا ہوں، اس کو بھی میں کھلاتا ہوں۔ ان یتیموں میں سے کبھی کس کو کہو کہ میں نے تجھے یہ بھی لے کر دیا، کہا کہ خبردار خرچ بھی کرو، خرچ کرنے کے ساتھ بھول جاؤ اگر مومن ہو۔
خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے رہو. فرمایا کہ میرے در پر اس نیکی کا تو کوئی اجر نہیں، بلکہ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کر کے جتلانے والا اللہ کی جنت میں کبھی نہیں جائے گا اگرچہ سارے خزانے خرچ کر دے. فرمایا کہ مومن ہو، مساکین کی مدد بھی کرو، لیکن مدد اس طرح کرو کہ کبھی احساس کمتری کا شکار وہ نہ ہو. کبھی احسان مت جتلاؤ. فرمایا مومنین ہو تو یہ تمہاری ڈیوٹیاں ہیں. کہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے اگر مومن ہو. وذروا ما بقی من الربا، اپنی تجارت پہ نظر کرو، کہیں سود نظر آتا ہے تو اس کو چھوڑ دو. آگے فرمایا ان کنتم مومنین، یہ رب کی نصیحت اس کو ہے جو تم میں سے مومن ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ کے در پر مومن کیا تم تو پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مومنین کی قطار میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں. ہر سال رمضان بیت اللہ میں کرتا ہے، حج کے دنوں میں صفا مروہ، مزدلفہ منی عرفات، ہاتھ میں بڑی تسبیح ہوتی ہے، لیکن سود کا کاروبار. فرمایا پھر مومن کس منہ سے تم مومن ہو؟ تم تو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو. مومن ہو تو ان چیزوں کو ختم کر دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، مومن ہو تو تہیہ کر لو، سود نہیں کھانا. صرف سود ہی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر مومن ہو تو تہیہ کر لو، غلط طریقے سے پائی تک نہیں کمانی. فرمایا اگر مومن ہو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، لوگوں کے مال کو اپنے ہاتھ میں لینا تو کیا، مومن ہو تو لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ، ان کی مدد و معاونت کے لیے ان سے رابطے میں رہو. فرمایا اگر مومن ہو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سچی گواہی دو، سچی گواہی لکھو، ساری نیکیاں کرو، گواہی جھوٹی دو، گواہی جھوٹی دلواؤ. ان فیصلوں میں، کچہریوں میں، ان جگہوں پر ان چیزوں کو بھول جاؤ، کھپا دو اپنی زندگی نیکی میں، لیکن مومن کے اوصاف آپ اپنی حیاتی میں پیدا نہیں کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کی اتنی بڑی منزل سنیے. مومن اللہ کا چہیتا، رب کا محبوب، تو اس عظیم مقام پانے کے لیے تہیہ کر لو کہ جھوٹ حرام ہے، جھوٹ بولنا تو درکنار، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھنا ہی چھوڑ دو. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچوں کے ساتھ بیٹھو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو آپ کی مجلسوں میں، محفلوں میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. بیٹھ کے اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اس مالک نے یہ بھی احسان کیا، اس مالک نے یہ بھی احسان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اگر مومن ہو تو کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا خیال ہے اگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو جائے تو ہم میں سے کون لڑے گا؟ لڑائی کا نام سن کے ہم چوکنے ہو جاتے ہیں، یہ تو ملک کی افواج کا کام ہے. دین کہتا ہے نہیں، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تم سب کا لڑنا فرض ہے. تو ذہن بنا لو، اگر منزل کے متلاشی ہو، اگر جنت جانا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. رب العالمین نے فرمایا مومن ہو تو آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرو. ان کثیرا من الاحبار، مومنو سن رکھو، اگر مومن ہو تو یہ نصیحت بھی یاد کرو. بہت سارے علماء، بہت سارے راہب، بہت سارے رہبان ایسے بھی ہوتے ہیں لیأکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کا مال بھی کھا جاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ سے دور بھی کر دیتے ہیں. اپنے سیاسی مذہبی پیشواؤں پہ نظر کرو، کہیں ایسے پیشوا تو نہیں رکھے جن پیشواؤں کی پیشوائی میں اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو، جن پیشواؤں کی پیشوائی میں محمد کریم علیہ السلام سے دور ہوتے جا رہے ہو. اگر ایسے پیشواؤں کے پیچھے معتقد بن کے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہو، سن رکھو قرآن کے منکر ہو. مومنین کی نشانی یہ ہے، قرآن پہلے ہی انہیں آگاہ کرتا ہے، خبردار آنکھیں کھولو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، فرمایا مومنو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی مشکل کام کی طرف دعوت دی جائے تو آپ زمین کے ساتھ چپک جائیں. رضیتم بالحیات الدنیا، سورۃ توبہ ہے.
رضیتم بالحیات الدنیا، تھوڑی سی تکلیف کو دیکھ کے دنیا کی وجہ سے چپک جاتے ہو کہ تمہارے لیے سب کچھ دنیا ہے۔ آگے ہی چل کے اللہ پاک نے کس کا تذکرہ کیا؟ یار غار صدیق اکبر کا، فرمایا اذ ہما فی الغار، آگے یہ چیز ذکر کی، آگے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مومن بننا چاہتے ہو، اس مومن کی تاریخ پہ نظر ڈالو جس نے کسی کی فکر نہ کی کہ جان آئے گی یا جائے گی، حکم رسول سن کے آنکھوں پہ رکھ کے غار کی طرف چل پڑے۔ مالک نے آگے مثال دے دی کہ مومن ان لوگوں کو کہتے ہیں، یہ ہے مومن۔ اگر مومن ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کی فکر نہیں کرتے، موت کی فکر نہیں کرتے، قبر کی فکر نہیں کرتے، قیامت کی فکر نہیں کرتے، دنیا داری کے فکرات میں اپنے آپ کو غرق بنا کے رکھا ہے۔ ان سارے معاملات میں جڑے رہے، نیکیاں کرتے رہے، دل اور دماغ آخرت کے فکر سے کھا لیے، گویا اس آیت کی روح سے ابھی تک آپ مومن نہیں بن سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اگر آپ مومن ہیں تو محمد کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ہفتہ گزر گیا ہے، میں اور آپ تھوڑا جائزہ لیں، کتنے دن گزر گئے، کتنی بار اللہ کے حبیب علیہ السلام پر ہم نے درود پڑھا ہے، جنہوں نے یہ قرآن دیا، جنہوں نے یہ اسلام دیا، جنہوں نے اللہ کا تعارف پیش کیا، اس ذات اقدس کو ہم نے اپنے درودوں میں کتنا یاد کیا۔ فرمایا مومن ہو تو یہ بھی ذمہ داری ہے، اس ذات اقدس پر درود پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اگر مومن ہو تو محمد کریم علیہ السلام کا ایسا ادب پیدا کرو، اس ذات کی بات آ جائے اپنی آواز کو پست کر لو، کہیں ایسے نہ ہو تمہارے اختلاف و معاملات اس قدر تمہیں بہادر کر دیں، سید المرسلین کی بات کے سامنے اپنی بات بلند کرو، اگر کر دیا تو سنو ایمان سے محروم ہو، پھر مومنین کی قطار سے نکل چکے ہو۔ اگر مومن ہو تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، کبھی آپ کے یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر مومن ہو تو امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ان سے خیر کی توقع ختم کر دو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کلام اللہ ہے، سب سے بڑی دنیا میں فہیم فتین ذات محمد کریم علیہ السلام کی، جس کی ذات اقدس پر علم کے درجات بھی ختم، فہم کے درجات بھی ختم، ایسے سمجھے کہ خلق میں ان جیسا کوئی عظیم نہیں۔ اس ذات اقدس سے کلام اللہ مخاطب حبیب، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہہ دیں یہ حکمت عملی ہے، یہ دنیا کی چالاکی ہوشیاری ہے، یہ سیاست کے رنگ ڈھنگ ہیں۔ اگر یہ رنگ ڈھنگ ہوتے تو رحمت للعالمین کی سیرت میں ہوتے۔ دنیا کی ساری حکمت عملیاں محمد کریم علیہ السلام کی جوتے کی نوک پر قربان۔ جو کام انہوں نے نہیں کیے، جن کی تعلیم نہیں دی، وہ کبھی حکمت عملی نہیں بن سکتی، بے دینی بن سکتی ہے۔ فرمایا کہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، مومن ہو سنو، یہود و نصارہ سے کبھی دوستی مت رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اگر مومن ہو تو سنو، یہود و نصارہ مجھ رب کے بھی دشمن ہیں، تم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، مومن ہو تو صرف یہود و نصارہ ہی نہیں، جو بھی تمہارے دین کے دشمن ہو کبھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، کوئی بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ، قرآن کے قرآن ایمان والو اگر مومن ہو، فرمایا کہ اگر آپ کے والدین، آپ کے ابا، آپ کے بھائی، اگر وہ بھی رب کی تعلیم سے دور ہو جائیں، منکر بن جائیں، تو وہ بھی اتنے گر جاتے ہیں کہ دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جو اللہ رسول کی باتوں کو بھول جائیں، فرمایا کہ یہ نفرت کے قابل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر مومن ہو تو شراب کو حرام سمجھو،
اگر مومن ہو جوئے کو حرام قرار دے دو اپنے اوپر، اگر مومن ہو غیر اللہ کے معاملات سارے اپنے اوپر حرام کر دو، اگر مومن ہو کہ فعال کے غلط طریقے، چوری ہو گئی، حضرت صاحب کے پاس آئے، انہوں نے آنکھیں بند کی، کہا آپ کا چور پکڑا گیا۔ اگر یہی چیزیں ہوتی تو رحمت للعالمین کے زمانے میں کتنی چوریاں ہوئی۔ کامل مومن وہ ہیں جن کی سب سے بڑی ذات اقدس پر نظر ٹکی رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے بخاری پڑھیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب یہ چپٹر الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے نہیں، انسان نہیں، جبریل و میکائیل، نبی کریم اسلام کے ایک سرہانے بیٹھتا ہے، دوسرا پاؤں والی طرف بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بتاؤ اس بندے کا تعارف کیا ہے؟ آگے کہتا ہے ہاذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یہ شخصیت غلط اور صحیح میں تفریق کرنے والی ہے، فرق ہے حق و باطل کا بیچ۔ جتنے معاملات ہیں، جتنے شرق و غرب سے جنوب و شمال سے، سیاستدان ہوں، مذہبی پیشوا ہوں، علماء ہوں، مفتی ہوں، پیر ہوں، جو بھی ہوں، قابل احترام ہے، لیکن جس نے بھی کوئی ایسی صدا بلند کی جس کی شاہدی رحمت للعالمین کی تعلیم سے نہیں ملتی، ایسی بات کو کبھی آنکھوں پہ نہ رکھو، وہی ذات اقدس ہے۔ فرمایا کہ خبردار اس اسلام میں یہ فالوں کا سسٹم بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ اگر مومن ہو تو مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے ہر حکم پر عمل کرے۔ مومن کی دوسری معنی کیا ہے؟ عامل، عمل کرنے والا۔ اگر مومن ہو تو ان ساری چیزوں کے جہاں مالک نے بشارت دی ہے مومنین کو، ان کے ساتھ عمل کا تذکرہ کیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، بشارت دی ہے مومنین کو جنت دی، لیکن ایمان کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مومن وہی ہوتے ہیں جو ایمان کے بعد اپنی زندگی عمل کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، مومن وہی ہے جن کے لیے جنت کے ایمان کے بعد ہر حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا یہی لوگ مومن ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، آپ میں سے مومن منزل مقصود کو پانے والے وہی ہیں جنہوں نے زندگی عمل والی گزاری۔ یہ ایمان نہیں ہوتا، الف لام سے شروع کیا والناس تک جا کے پہنچے، کسی آیت پر عمل نہیں، بخاری سے لیا، مسلم سے لیا، نسائی سے لیا، ساری کتابیں پڑھ لی، کسی حدیث پر عمل نہیں۔ فرمایا تم میں سے مومن کہہ سکتے ہو اللہ کا یہ کتاب تبارک الذی نزل الفرقان، جو آیا یہ پرکھ پیدا کرنے کے لیے ہے، آیا ہی حق و باطل کے بیچ میں تفریق کرنے کے لیے ہے، وہ کہتا ہے نہیں، مومن وہی ہو سکتا ہے جس نے عمل کیے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنتی قرار دیا مومنین کو، لیکن شرط فرمایا یہی ایمان کی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، مومنین کو جنتی قرار دیا، لیکن ادا کون سی ذکر فرمائی؟ فرمایا عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، فرمایا مومنین وہ ہیں کہ جن کی میزبانی اللہ نے جنت میں تیار کی ہے، جن کا میزبان رب العالمین۔ لیکن یہ مومنین کون سے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کے بعد عمل کی زندگی میں اتر کر عمل کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا وہی ایمان والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے عمل کی دنیا میں اس طرح اتر پڑے، ہر فرمان خداوندی پر عمل کر کے دکھایا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جن کے لیے رب کی طرف سے خوشخبری ہے، جن کا بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ فرمایا آپ میں سے وہ مومنین ہیں جنہوں نے قرآن کو مان کر، محمد مہربان کو مان کر عمل کی دنیا میں قدم رکھا ہوگا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جن مومنین کو رب جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے ہر آیت کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، فرمایا جن کی منزلیں جنت
جن کی رہنمائی کرنے والا اللہ، وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے رب کو مان کے عمل کی زندگی میں قدم رکھا؟ پڑھو قرآن کو، کہیں قبیلے کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں رنگت کا تذکرہ نہیں کیا. اور آج عمل کی دنیا میں ہم نے کون سی بات ہے دین کی جس پر ہم پورے اترتے ہو؟ فرمایا جہاں کامیابی کا تذکرہ ہے عمل. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کیونکہ ان کی زندگیوں میں جب یہ نماز پڑھتے ہیں بڑی عاجزی ہوتی ہے. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا کیا جائے؟ کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، یہ اپنے آپ سے دھوکا نہیں. قرآن کہتا ہے جو کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی ہی نہیں بڑی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، فرمایا مومن تو وہ ہیں فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن تو وہ ہیں جو زکوٰۃ بڑی پابندی کے ساتھ دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا مومن تو وہ ہیں جو پاک دامنی والی زندگی بسر کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن تو وہ ہیں جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن تو وہ ہیں نمازوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں. فرمایا ان قسم کے مومنوں کے لیے اولئک هم الوارثون، یہ جنتوں کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. یہ فرمایا مومن ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. فرمایا ساری دنیا میں مومن وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی منمانی نہیں کرتے. خروا سجدا وسبحوا، حکم رب کا آیا سجدے میں گر پڑے. فرمایا آگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وہ جو مومن ہوا کرتے ہیں قرآن فرماتا ہے فرض تو فرض، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، راتوں کے ٹائم پر ہی اپنے بستروں سے دور ہوتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے ہاتھ ہمیشہ اللہ کے در پر اٹھے ہوتے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہوتے ہیں جس طرح اپنی رضا کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا فرض جانتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا بھی فرض جانتے ہیں. فرمایا یہی مومن نے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا ان خوش قسمتوں کے لیے ہم نے ایسا انجام تیار کیا ہے کہ دنیا کی کسی شخصیت کو پتہ ہی نہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، فرمایا دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف. وَجَنَّةٍ، اس کی جنت کی طرف. أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی اتنی بڑی اراضی ہے فرمایا زمین و آسمانوں سے بھی بڑی ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ مومنین کے لیے. کون سے مومنین ہیں؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو حالات کو نہیں دیکھتے، خرچ کرتے رہتے ہیں. تنگی کے حالت میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، سکون کی حالت میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. آگے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصہ پی جاتے ہیں. ہم جو ہر ایک پر غصہ کرتے ہیں، یہ غصہ رکھنے غصہ کرنے کے ساتھ ہم کیسے اپنا ایمان بچا سکتے ہیں؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ ہمارے ضمیروں کا علاج کرتا ہے، ہمارے وجود سے رذیل اداؤں کو ختم کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ اگر مومن ہو تو سنو. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومن وہ ہوتے ہیں ستانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. سارے طائف نے پتھر مارے لیکن مومن کا کردار یہ تھا، ہاتھ اٹھا کے فرماتے اللہم ہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ ان طائف والوں کو ہدایت ہے، یہ مجھ محمد کریم علیہ السلام کو نہیں جانتے. یہ مومنین کا کردار ہے. مکہ والوں نے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جب مکہ فتح ہوا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ مجھ محمد کریم علیہ السلام نے سب کچھ معاف کر دیا. یہ مومنوں کا کردار ہے کہ ستانے والوں نے کسر نہیں کوئی چھوڑی، جا کے کنویں میں پھینک دیا، لیکن وہی مصر میں جب سامنے چل کر آئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا. فرمایا یہ ان شخصیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک جو مومنین کی قطار میں آنا چاہتا ہے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے وہ معاف کر دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین، ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں، خطا ان سے ہو جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ذکر اللہ، فی الفور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر فور اپنے رب کے سامنے گڑگڑانا شروع کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے گناہوں کو رب کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مومن کبھی گناہوں پہ ہمیشگی نہیں کرتے. ہم جھوٹ پر بھی ہمیشگی کرتے ہیں، سال گزر گئے ہیں غیبت کے بھی عادی ہیں، سال ہا سال گزر گئے ہیں ظلم کے بھی عادی ہیں، سال ہا سال گزر گئے ہیں ترک نماز کے بھی عادی ہیں، سال ہا سال گزر گئے کس کس جرم کا نام لیا جائے. قرآن کہتے ہیں اپنی زندگی بدلو. مومن کبھی گناہوں پہ ہمیشگی نہیں فرماتا. آگے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رب نے اپنے بخشش کے دروازے کھول رکھے ہیں. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہوئی ہے. خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بڑا بہترین صلہ رب العالمین نے تیار کیا ہے. فرمایا کہ مومنین وہی ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن سن رہے ہیں، قرآن جہاں کے دیکھیں سورہ توبہ 10واں پارہ. فرمایا جو تم میں سے مومن ہیں ان کے جانوں کو ان کے مالوں کو اللہ نے خرید کر دیا ہے. اب یہ جانیں ان کی نہیں رہی، اب یہ مال ان کے نہیں رہے. وہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کے رضا کے مطابق چلاتے ہیں، اپنے مالوں کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ مومنین کی نشانی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی جان کو اپنی مال کو اس کی رضا کے سپرد کر چکے. فرمایا کہ یہ مومنوں کا کردار ہے. اور فرمایا عمل ہی نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، وہ حالات اور تھے، آج حالات الگ ہیں. وہ انہوں نے سچائیاں دکھائیں، ان کا جذبہ تھا. آج یہ چیزیں ممکن نہیں. کیسے ممکن نہیں ہے؟ یا ان آیتوں کو قرآن سے نکال دو. قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن نے سورۃ البقرہ 2 رکوع فرمایا اصحاب رسول سے قرآن مخاطب ہے. فرمایا کہ آپ کے بعد آنے والے بھی جب تک آپ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے ہدایت والے نہیں بن سکتے. پڑھیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100. فرمایا محمد کریم علیہ السلام کے انصار صحابہ، محمد کریم علیہ السلام کے مہاجرین صحابہ، وہ تو کامیاب ہیں ہی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے بھلائی کا رب نے وعدہ کیا ہے. لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے ایک اصول ہے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو ان کے طرز اور طریقے کو اختیار کرے گا اللہ انہی سے راضی ہوگا. فرمایا کہ اطاعت کے راستے پر، نیکی کے راستے پر، اچھائی کے راستے پہ چلو اور آپ اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ تو محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب پر. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قرآن فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا گے کہ صرف ہم نے زبان سے کہا ایمان لائے تو ہم چھوٹ گئے؟ کہا نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے. مال کے ذریعے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جانوں کے ذریعے، مالوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، دنیا کی چیزوں کے ذریعے رکھیں گے آپ کے سامنے اور امتحان لیں گے آپ کا کہ آپ اللہ کا انتخاب کرتے ہیں یا ان عارضی فوائد کا. فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو ایسی اللہ سے دوستی ہو، ایسا عمل کا جذبہ ہو، ہر جگہ بڑے سے بڑی تکلیف دینے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن مالک کے حکم سے منہ نہ موڑیں. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. اب قرآن کچھ آئیڈیل پیش کرتا ہے، کچھ نمونے پیش کرتا ہے مومنین کے. فرمایا کہ ایک مومن دے طالوت، وہ طالوت اپنی لشکر کو لے کے گئے، حکم ہوا اللہ کی طرف سے، قوم فوجی مجاہدین ساتھ ہیں اور یہ مجاہدین سفروں کے مارے ہوئے پیاسے بھی ہیں.
بڑی پیاس کے بعد پانی کی نہر نظر آئی، حکم ہوا کہ اس نہر کے بیچ سے گزر جاؤ۔ بیچ سے گزرنے کا ارادہ ہوا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، طالوت اپنے ان احباب کو کہہ دے کہ اس نہر سے تو گزریں لیکن پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ سفر کے مارے ہوئے مجاہدین ہیں، غازیان ہیں، پیاسے جا رہے ہیں، لیکن حکم ہوا کہ نہیں، آپ کو اس سے پانی پینے کی کوئی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے کئی مومنین تھے اس آزمائش میں بھی کامیاب گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے مہاجرین، وہ یقین جانے میری اور آپ کی 30 40 50 سال عمر ہے، ہم ابھی تک مومن صحیح نمونے بن نہ سکے۔ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک مجلس میں ایسا ایمان اختیار کیا، کٹ گئے، اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سارے جادوگروں کے کرتب ختم کر دیے، قرآن کہتا ہے جادوگروں نے جب یہ دیکھا وہ جان گئے یہ جادو تو نہیں ہے، جادو ہوتا تو ہمیں علم ہوتا، ہم خطے کے بڑے جادوگر گئے، دیکھا کہ نہیں یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے۔ قرآن کہتا ہے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہتے ہیں ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ جب یہ کہا فرعون کہتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں اس کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، میرے پوچھے بغیر اس پہ ایمان لے کر آئے ہو، اب لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں بھی کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے درختوں میں آپ کو سولی دے کے لٹکا دوں گا۔ قرآن بتاتا ہے دنیا والوں کو صحیح نمونے سے مومنین کون سے ہیں، اللہ کی دوستی کی طرف صحیح نمونے سے قدم بڑھانے والے وہ ہیں۔ تم تو سردی گرمی کی وجہ سے، چھوٹے موٹے نفع نقصان کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، لیکن یہ ایسے مومن تھے زبانوں پر صرف یہی کلمات آئے، قالوا لا ضیر، کوئی غمی کی بات نہیں، کچھ بھی افسوس نہیں، اگر مار دو تو فرعون مار دو، موسیٰ کے رب کو اب نہیں چھوڑیں گے، اب اس کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمانوں کی قسم جو برجوں والا، ستاروں والا، آگے قسمیں کھا کھا کے مولا کریم نے فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، ایسے بھی مومن لوگ تھے کہ کھاہیاں کھوڑ کے، کھڈے کھود کے ان کے اندر آگ جلا کے ڈالا گیا، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ سورہ کہف پوری قرآن میں نازل کر دی، نام رکھ لیا کہف۔ دیکھا کہ بادشاہ مجبور کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اپنے شہروں کو گھروں کو چھوڑ کے جا کے غار میں سو گئے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات کو ناراض نہیں کرنا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عورت ہو کر کمزور ہو کر بھی فرعون کی بیوی نے کیا کہا، فرعون اگر مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے رب کو کبھی نہیں بھلاؤں گی، اس کے رضا کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ مولا کریم فرماتے یہ مومنین کے اوصاف ہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ ان کے تعلق خلق کے ساتھ، انما المومنون اخوہ، کبھی نفرت کی بات نہیں کرتے، آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ فرمایا جو تم میں سے مومن ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی پہ مسخری مذاق نہ کرے، کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے، ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے وجود کے اندر بھی کسی کو کم نہ سمجھو۔ نمازیں پڑھ کے ذکر کر کے اچھے بن کے کسی کے لئے کہو یہ تو ایسا ہی ہے، فرمایا خبردار کسی کی طرف مت اٹھائیے نظر بد، کیا پتا خدا کو تو پسند یا وہ پسند، یہ اجازت نہیں۔ فرمایا آپس آپ کا معاشرہ، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقبوں سے مت پکارو، کبھی کسی کو غلط ناموں سے مت پکارو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، اللہ کی نظر میں یہ بڑا برا کام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کاموں کا عادی ہے وہ مومن نہیں بلکہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اگر مومن ہو تو بدگمانی سے بچو۔ یہ دو کیوں بیٹھے ہیں؟
یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی گفتگو کہیں ہمارے خلاف تو نہیں، انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والے ہو تو اپنی زندگی سے بدگمانی ختم کر دو۔ اگر ایمان والے ہو ولا تجسسوا، جاسوسی نامی چیز ختم کر دو۔ اس کو دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، اس کو دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ ایمان والے ہو ولا یغتب بعضکم بعضا، زبانوں پر غیبت کو حرام قرار دے دو۔ اگر اپنے آپ کو مومن جانتے ہو تو اپنی زبانوں پر غیبت کو حرام قرار دے دو۔ یہ سارا کچھ ہر اچھائی پیدا کرو، کمال کی بات ہو گئی۔ فرمایا اگر مومن ہو تو ان ساری اداؤں کو اختیار کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے تم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ فرمایا فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا ڈرو اللہ کی ذات فاللہ وحق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اگر مومن ہو تو ان ساری باتوں پہ عمل کر کے پھر بھی سر جھکا کے ڈر کے چلو کہ کوئی خطا آپ کی پکڑ کا، تباہی کا، بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ اور ان ساری چیزوں پر عمل کیا محمد عربی علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہیں، آؤ زندگی ختم ہو جانی ہے، ہمارے بڑوں کی بھی ہو گئی، ہماری بھی ہو جائے گی، نہ وہ رہے نہ ہمیں رہنا ہے۔ منزلیں ملیں گی ایمان کے راستے پر، مومن بن جاؤ۔ میں بار بار یہ آیت، یہ ترجمہ ذکر کر چکا، وہ مقام پاؤ گے اللہ تمہارا خریدار بنے گا۔ کون کسی کو تبھی خریدتا ہے جو چیز اس کے پاس اچھی لگے، جس کو پسند کرے، جن کا خریدار رب ہو، ان کو کیا چاہیے؟ جو مومن بنے وہ ساری منزلیں پا گئے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے کہ مولا کریم ہم سب کو صحیح نمونے سے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔